اچھا، یہ سیاست کا مذہب میں کتنا رول ہے اور کتنا مقام ہے؟ اب یہ بھی ایک اہم پوائنٹ ہے جو میں آپ سے پہلے بھی یہ جو کہہ چکا ہوں نا، کہ جب تک آپ کسی چیز کو اس جیسا مقام نہیں دیں گے جو اس کا اصل مقام ہے، تب تک بات نہیں بنے گی۔ اب اس بارے میں دو گروپ ہیں، دو ایسے گروہ ہیں، دو ایسے جماعتیں ہیں جو افراد و تفرید میں مبتلا ہیں۔ جی، ایک نے اسلام کو سیاست سے نکال دیا، جی، بلکہ میں یوں کہوں تو اچھا ہوگا کہ سیاست کو اسلام سے نکال دی، کہ بھائی اسلام میں معاذ اللہ سیاست نہیں ہے۔ دوسرے لوگوں نے ان سیکولر لوگوں کی تردید میں، ان کی مخالفت میں سیاست کو ایسے پیش کیا کہ انہوں نے کہا کہ بھائی سیاست مقصود اصلی ہے۔ اب یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ رب العزت نے واضح طور پر انسان کے تخلیق کا مقصد سمجھایا ہے ہمیں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے اگر انسانوں اور جناتوں کو پیدا کیا ہے تو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جی، اب جو سیاست ہے، ہم سیاست کو اسلام کا حصہ مانتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ سیاست کو وہ مقام دو جو اسلام نے دیا ہے، اپنے طرف سے مقام نہ دو بھائی۔ جی، آپ جب یہ کہتے ہیں کہ اسلام کا مقصود ہی سیاست ہے، اسلام کا مقصود اصلی یہ ہے کہ ہم سیاست کریں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ جو بلا واسطہ براہ راست ڈائریکٹ عبادات ہیں، جیسا کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اب یہ وہ عبادات ہیں جو ڈائریکٹ عبادت ہے، جی، جس میں ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی پرستش کرتے ہیں۔ جی، جو سیاست ہے، تجارت ہے، معیشت ہے، یہ ثانوی عبادت ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے، میں سمجھا رہا ہوں، اس کو ذرا تھوڑا سا کھولتا ہوں، ایکسپلین کرتا ہوں، تاکہ یہ جو پوری بات ہے یہ واضح ہو جائے، لوگ سمجھ جائیں گے۔ بالکل۔ کیونکہ اگر جب تک ہم سیاست کو وہ مقام نہیں دیں گے جو اسلام نے دیا ہے، تب تک کنفیوژن ہی رہے گی۔ اب جو تجارت ہے وہ اپنے ذات میں وہ عبادت نہیں ہے۔ مطلب اگر آپ دکان کھول رہے ہیں تو ٹھیک ہے، یہ ایک مباح کام ہے، جائز ہے، جی، جائز۔ لیکن اس کی ذات میں عبادت نہیں ہے۔ یہ عبادت کب بنے گا؟ جب اس کے ساتھ اچھی نیت چھوٹ جائے کہ میں تجارت اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میرا رب مجھ سے راضی ہو، میں تجارت اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میرے اوپر جو میرے ماں باپ کے، میرے بچوں کے، میرے بیوی کے، میرے خاندان کے فرائض ہیں میں اس کو ادا کر سکوں۔ اب دیکھو، تجارت بذات خود عبادت نہیں تھی، لیکن جب اس کے ساتھ اچھی نیت مل گئی اور اللہ کی رضا مل گئی، اسلام کے بتائے ہوئے اصول مل گئے، آپ تجارت کر رہے ہیں اسلام کے بتائے اصولوں کے مطابق، اب یہ تجارت آپ کے لیے عبادت بن گیا۔ جی، بالکل۔ تو آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ جی، ایک تو ہے نماز، وہ تو عبادت ہی عبادت ہے۔ ایک تجارت کہ وہ ڈائریکٹ عبادت نہیں ہے، بلا واسطہ نہیں ہے، بل واسطہ ہے، انڈائریکٹ، کہ جب اس کے ساتھ اسلام ملا، اس کے ساتھ اسلامی احکام ملے، اس کے ساتھ اچھی نیت مل گئی، اس کے ساتھ آپ کی نیت یہ ہے کہ میں اس کے تھرو اللہ کو راضی کروں، تو اب یہ تجارت جو آپ کر رہے ہیں یہ ایسا ہے جیسے آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ رزق حلال کو طلب کرنا کیا ہے؟ عبادت ہے۔